السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کے فضائل۔ سورہ فاتحہ کے 28 نام ہیں، جن میں سے 4 لکھے جا رہے ہیں۔ اول 7 مثانی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي والقرآن العظیم، یعنی اے حبیب عطا کی ہم نے آپ کو 7 آیتیں اور قرآن مجید۔ اس کو 7 مثانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سورت 2 بار نازل ہوئی ہے، یعنی مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں، اور مثانی اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ نماز میں بار بار یعنی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ اس میں 7 آیتیں ہیں۔ حضرت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب معراج میں نے دیکھا کہ عرش معلیٰ پر مراود یاقوت کی 2 تختیاں معلق ہیں، ایک بار سورہ فاتحہ اور ایک پر قرآن شریف لکھا ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا، خداوندہ یہ چیزیں کس کو عطا ہوگی؟ ارشاد ہوا، آپ کو اور آپ کی امت کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پلے میں سورہ فاتحہ، ایک پلے میں قرآن شریف رکھا جائے تو دونوں مساوی ہوں گے، یعنی دونوں کا ثواب برابر ملے گا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ فاتحہ پڑھی گویا اس نے توریت و زبور و انجیل اور قرآن مجید پڑھی، اور زمین کے پہاڑوں کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خیرات کیا۔ اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے لیے دوزخ کے 7ویں دروازے بند ہو جاتے ہیں اور جنت کے 7ویں دروازے کھل جاتے ہیں۔ جبکہ مدینہ منورہ میں عورتوں کو جماعت میں شریک ہو کر نماز پڑھنے کی اجازت تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں سورہ حجر تلاوت فرما رہے تھے۔ 7ویں دوزخ کا بیان اس صورت میں ہے۔ ان دوزخیوں کا بیان سن کر ایک عورت بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد نماز کے معلوم ہوا تو اس عورت سے آپ نے دریافت کیا، تو اس نے عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 7ویں دوزخ سے ہم کو کیوں کر نجات ملے گی؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، جو ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ 7ویں دوزخوں کی آگوں سے نجات دے گا۔ دوم، فاتحۃ الکتاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن شریف کا لکھنا و پڑھنا اس سورت سے شروع ہوتا ہے۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان میں واقع ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے کہ قسمت بینی و بین عبدی۔ تیسرا نام اتمام الصلاۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابتدا نماز کی اس صورت سے ہے کہ جب تک سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے نماز نہیں ہوتی، جیسا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یعنی نماز نہیں ہوتی جب تک کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ یہ سورہ نماز کی جان ہے۔ چوتھا نام شفا ہے، اس لیے یہ سورہ ہر مرض جسمانی کی شفا، ہر مرض کی روحانی کی دوا۔ روحانی کی دوا ہے۔
جیسا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاتحۃ الکتاب شفا من کلی رائی السام، یعنی یہ سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے سوائے موت کے۔ معرج النبوت میں لکھا ہے کہ ایک شخص کا ہاتھ کٹ گیا، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، ہاتھ فوراً درست ہو گیا۔ ایک صحابی ایک جنگ فتح کر کے واپس ہوئے، اتفاقاً پہاڑ سے نیچے گرے، پاؤں ٹوٹ گیا، قافلے والوں کو معلوم نہ تھا، وہ آگے بڑھ گئے اور وہ روتے ہوئے وہیں پڑے رہے۔ غیب سے ندا ہوئی، سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر لیا جائے۔ وہ صحابی نے 7 بار پڑھ کر دم کر لیا، اسی دم پر پیر اچھا ہو گیا، وہ چلے گئے۔ ایک صحابی کو سانپ کاٹا، ایک اور صحابی نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، سانپ کا زہر فوراً اتر گیا اور وہ بالکل اچھے ہو گئے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ کو کسل مند یا کوئی تکلیف یا درد سر ہوتا تو سورہ فاتحہ اور چاروں خول پڑھ کر دونوں دستے مبارک پر دم کر کے اپنے چہرے منور تمام جسم اطہر پر پھیر لیتے تھے۔ ایک صحابی نے کسی مجنون شخص کے کان میں 11 مرتبہ 7 روز پڑھ کر دم کرنے اور پانی پر دم کر کے پلانے سے اس کا جنون جاتا رہا ہے۔ حضرت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی پر مصیبت پڑتی تو آپ سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا فرماتے، اس کی مصیبت دور ہو جاتی۔ بعض مشائخ قبر کے اعمال تجربے میں مرقوم ہے کہ جس پر جادو یا کرتوت کا اثر ہو یا بہت روز کا مریض ہو، دوا کارگر نہ ہو تو فجر کی نماز، فجر کی سنت و فرض کے درمیان بسم اللہ کی رحیم کی میم کو الحم کے لام سے ملا کر 41 بار 40 روز تک بلا ناغہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلانے سے اللہ تعالیٰ صحت عطا فرماتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ پہلی تاریخ سے شروع کرے، اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھا کرے۔ اس صورت میں جملہ 124 حروف ہے۔ جو شخص رات دن میں اس صورت کو 24 مرتبہ پڑھے وہ شخص قیامت میں 24,000 پیغمبروں کی شفاعت کا مستحق ہوگا۔ ایک روز جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اوپر سے کچھ دروازے کھلنے کی آواز سنائی دی۔ جبریل علیہ السلام نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، کہنے لگے آج آسمان کا دروازہ کھلا ہے جو آج تک نہیں کھلا تھا۔ اس کے بعد ایک فرشتہ نازل ہوا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ فرشتہ اب تک زمین پر نہیں آیا۔ فرشتے نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خوشی مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 نور عطا کیے ہیں جو پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورہ فاتحہ، دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیتیں یعنی آمن الرسول۔ ان میں سے کوئی بھی ایک پڑھ لی جائے تو سالم قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ روایت کیا اس کو مسلم نے ابن عباس سے